الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ابھی چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن رمضان سے ہم صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کتنے رمضان آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے، ذرا غور کیجئے گا۔ 5 رمضان، 10 رمضان، 20 رمضان، 40 رمضان، جتنے بھی آئے ہوں، ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ ان پچھلے رمضانوں میں ہماری حالت کیسی رہی، ہماری عبادت کی کیا کیفیت رہی، ہمارا ایمان کیسا رہا، ہماری اللہ سے نزدیکی کیسی رہی۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمارا تقوی کیسا رہا۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول تھا، کیا اسے ہم پا سکے؟ اگر جواب ہاں میں ہے پھر بھی آپ ہماری بات کے مخاطب ہوں گے، اور اگر جواب ہاں میں نہیں ہے، نفی میں ہے، پھر بھی آپ ہماری بات کے مخاطب ہوں گے۔ آج ہمیں یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہمارے پچھلے رمضان چاہے جیسے بھی گزرے ہوں، ہم آنے والے اس رمضان کو ان سارے پچھلے رمضانوں سے بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ تو آئیے 8 نصیحتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دل سے متوجہ ہو کر کان لگائیں، کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیں اور ان 8 پوائنٹس کو نوٹ کریں اور پابندی سے ان پر عمل کرنے اور انہیں اپنی زندگی میں برتنے کا ہم اور آپ، جی ہاں آپ، عہد کریں، تاکہ اس مبارک موسم سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اور خود میں تقوی کی صفت پیدا کر سکیں جو روزہ کا خلاصہ ہے۔ اس میں پہلی نصیحت، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے تو سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، گناہوں کو بالکلیہ ترک کر دیں اور آئندہ انہیں نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ رکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنو، اللہ کی طرف سب کے سب توبہ کرو، تم ایسا کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ بندوں کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا بھی تصفیہ کر لیں، کسی کا کوئی حق مارا ہے تو اسے چکا دیں، دلوں میں کس طرح کا کینہ ہے، کپٹ ہے تو اس سلسلے میں بھی صلح صفائی کر لیں، کیونکہ رمضان کی آمد ہے۔ دوسری نصیحت، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں قیام اور صیام کی توفیق بخشے۔ اللہ والے 6 مہینہ پہلے سے رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے۔ مشہور تابعی معلّہ بن فضل کہتے ہیں کہ صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرما۔ پھر رمضان کے بعد 5 مہینہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں اے اللہ انہیں قبول بھی فرما لے۔ وہ 6 مہینہ پہلے سے رمضان کو پانے کی دعا کریں، اور ہم ہیں کہ رمضان آنے کو ہے لیکن اس کے استقبال کے لیے تیار نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خبر کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس مہینہ کو پا لینا اور اس مہینہ میں عبادت کی توفیق حاصل کر لینا بہت بڑی نعمت ہے۔ تبھی تو مسند احمد کی روایت کے مطابق طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے شہادت پائی اور دوسرا اس کے بعد 1 سال زندہ رہا اور 1 سال کے بعد بستر پر وفات پائی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وفات پانے والے کو خواب میں دیکھا کہ شہید ساتھی سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔
صبح ہوئی تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اپنا خواب بیان کیا. لوگوں کو بھی تعجب ہوا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا جس میں رمضان کو پایا، اس کے روزے رکھے اور اتنی نمازیں پڑھیں؟ فَلِمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدْ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ان دونوں کے بیچ ایسا ہے کہ آسمان و زمین کا فرق پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائیں اور پھر اس مہینے میں روزے اور قیام کی توفیق بخشے. تیسری نصیحت یہ ہے کہ رمضان سے مشغول کرنے والے جو کام ہو سکتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے ان کو اگر نمٹا سکتے ہوں تو ان کو نمٹا لیں. عید کی جو خریداری کرنی ہے ابھی ہی کر لیں. رمضان کے آخری اشرے میں مارکیٹنگ کرنے سے ہمارا دل تنگی کا شکار ہونے لگتا ہے اور ہم بہت سارے خیر سے خود کو محروم کر لیتے ہیں. اس لیے رمضان اور عید کی ضروریات کی چیزیں اگر ابھی خرید لیں تو پورے طور پر فارغ ہو کر رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. چوتھی نصیحت، جانکاری حاصل کریں. جی ہاں، جانکاری حاصل کریں. جانکاری 3 طرح کی ہونی چاہیے. پہلے نمبر پر ایمانی مطالعہ کریں، یعنی ایمان کو جلا بخشنے والی کتابیں پڑھیں یا آڈیوز سنیں یا ویڈیوز دیکھیں تاکہ ہمارا نفس اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. دنیا کی حقیقت ہے، موت کے اٹل فیصلے ہیں، قبر کا عذاب ہے، آخرت کے مراحل ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کا عذاب ہے. اس بارے میں پڑھیں یا سنیں. رمضان میں اللہ والوں کے معمولات کیسے ہوتے تھے اور کس کیفیت سے وہ دوچار ہوتے تھے اسے بھی جانیں تاکہ دل نرم ہو سکے اور نیکی کا شوق پیدا ہو. اگر قبرستان کی زیارت کر سکتے ہوں تو قبرستان کی زیارت بھی کریں. دوسرے نمبر پر رمضان اور روزے کے فضائل کو جانیں، کیونکہ اگر اہمیت معلوم نہ ہوگی تو اس مہینے سے پورے طور پر فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، سر کا شیاطین قید کر دیے جائیں گے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا، جس کی ہر رات اعلان ہوگا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ. اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرے گا اور ایسا ہر رات ہوگا جس کی 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا واقعی محروم انسان ہے. اس مہینے کے روزے کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں اللہ سے ثواب کے حصول کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کا ثواب بھی انگنت ہے کہ بندے کو ہر نیک عمل کا ثواب 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے. لیکن روزے کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، سوائے روزہ کے کہ یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک دروازے کا نام الریان رکھا ہے. یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے. اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. تیسرے نمبر کی جانکاری یہ ہے کہ رمضان اور روزے کے مسائل کی جانکاری حاصل کریں. آتھینٹک آڈیوز سن کر، ویڈیوز دیکھ کر، کتابیں پڑھ کر روزے کے مسائل کے حوالے سے پوری بصیرت حاصل کر لیں. ایسی مجلسوں میں شریک ہوں جہاں روزے کے احکام اور مسائل کے بارے میں فقہی دروس کا اہتمام کیا گیا ہو. اسی طرح سے اجتماعی شکل میں بھی گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ معلومات کو شیئر کریں اور کچھ کتابیں، کیسٹس اور ویڈیوز وغیرہ سننے اور دیکھنے کا اہتمام کریں تاکہ مسائل کی جانکاری حاصل ہو سکے. تو اس طرح سے ایمانی مطالعہ کریں، روزے اور رمضان کے فضائل کو جانیں اور اس مہینے کے روزے جو ہوں گے اس کے احکام کو بھی جاننے کی کوشش کریں. 5ویں نصیحت یہ ہے کہ ابھی سے عمل شروع کر دیں. یعنی یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ رمضان آنے کے بعد نیکیاں کریں گے، نہیں، بلکہ ابھی سے ہی عمل شروع کریں. جی ہاں، آج سے ہی. پہلے نمبر پر ہم 5 وقت کی نمازوں پر غور کریں. اگر ان میں کوتاہی پائی جاتی ہے تو اسے پہلی فرصت میں دور کریں. فجر کی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، سنتوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، وتر کی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے تو خود سے عہد لیں کہ انشاءاللہ اس کو دور کریں گے اور اس کے بعد کوتاہی نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پر اگر ہمارے پچھلے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے اور ابھی تک ان کی ادائیگی نہ کر سکے ہیں تو رمضان کے آنے سے پہلے
ان کی قضا کر لیں، اس شعبان تک قضا کرنے کا موقع ہے۔ اگر ہمارے روزے چھوٹے ہوئے نہیں ہیں تو شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، یہ عملی ٹریننگ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور حکمت جب پوچھی گئی تو آپ نے بتایا کہ اس مہینے میں لوگ غفلت سے ہوتے ہیں، حالانکہ اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم اپنی آمدنی کا حساب و کتاب لگائیں۔ اگر ہمارے مال پر زکوٰۃ آ رہی ہے تو پہلی فرصت میں حساب لگا کر زکوٰۃ کے پیسے نکال دیں کہ یہ ہمارے مال پر غریبوں کا واجبی حق ہے، جس کی ادائیگی میں اگر کوتاہی کرتے ہیں تو ہم شریعت کی نظر میں مجرم ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جس کو مال سے نوازا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ اس کے گلے کا بندھن ہوگا اور اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ اس لیے ایسے وہ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے رہے ہیں وہ بھی ہوش میں آ جائیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں۔ چھٹی نصیحت یہ ہے کہ رمضان سے پہلے نیتوں کو اکٹھا کر لیں، قرآن کریم ختم کرنے کی نیت ہو، سچی توبہ کی نیت ہو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت ہو، اپنے اخلاق و کردار کو سدھارنے کی نیت ہو، دین کے لیے کام کرنے کی نیت ہو، صدقات و خیرات کرنے کی نیت ہو، اور ان نیتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں۔ 24 گھنٹے کے لیے ایک چارٹ بنائیں، چارٹ ایسا ہو کہ اس کو اپنی زندگی میں برتنا آسان ہو۔ 20 کام کو اس چارٹ میں شامل کریں اور انہیں پوری پلاننگ کے ساتھ میں برتنے کی کوشش کریں۔ کام کیا ہے؟ سرسری طور پر ہم آپ کے سامنے میں اسے رکھتے ہیں کہ سحری سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ نماز فجر کے بعد مسجد میں اعتکاف کریں گے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت کی ادائیگی کر لیں گے۔ ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملے گا۔ ایسا کم سے کم مہینہ میں 4 بار کریں گے۔ 5 وقت کی فرض نمازوں میں اقامت سے پہلے مسجد پہنچیں گے اور تکبیرات احرام کی پابندی کریں گے۔ نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں گے۔ وتر کی نماز کی پابندی کریں گے۔ روزانہ دعا کا اہتمام کریں گے کہ یہ مہینہ ہی مانگنے کا مہینہ ہے۔ پورے رمضان تراویح کا اہتمام کریں گے۔ ہفتہ میں کم سے کم 1 دن رشتہ داروں کی زیارت کریں گے اور ان سے فون پر رابطہ کریں گے۔ ہفتہ میں کم سے کم 1 دن صدقات و خیرات کریں گے، کیونکہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ روزانہ روزے دار کو افطار کرائیں گے، چاہے ایک آدمی کو ہی صحیح، کیونکہ ایک روزہ دار کو افطار کرانے سے 1 روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جنازے کی نماز اور دفن میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور شریک ہوں گے، کیونکہ جنازہ اور دفن میں شریک ہوں گے تو ہمیں 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان میں عمرہ کر سکتے ہوں تو 1 بار عمرہ بھی کریں گے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ ہفتہ میں 1 اسلامی کیسٹ سنیں گے اور روزانہ آدھا گھنٹہ جو دینی کتابیں ہوں گی ان کا مطالعہ کریں گے۔ دعوت کے کام میں شرکت کریں گے اور کم سے کم 1 آدمی کی ہدایت کی فکر مند رہیں گے۔ رمضان کے آخری اشرا میں اگر ہو سکتا ہے تو 10 دن کا اعتکاف کریں گے۔ 9 راتوں میں خوب عبادت کریں گے، خاص کر آخری 10 دنوں کی 11 راتوں میں، اور زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی بھی کریں گے۔ یہ ہے لسٹ ان کاموں کی جن پر رمضان میں عمل کرنا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، تلاوت قرآن کے لیے بھی الگ سے پلاننگ کریں، اور یہ نہیں کہ یہ کام شروع کریں گے رمضان میں، بلکہ ابھی سے شروع کریں۔ عمر بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے خود کو فارغ کر لیتے تھے۔ سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ شعبان کو قاریوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ ابو بکر البلخی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے قرآن سے خاص تعلق ہو۔ صرف یہ نہیں کہ رمضان میں قرآن کی بغیر سوچے سمجھے تلاوت کر لیں گے اور بس، بلکہ 1 مرتبہ ہماری تلاوت ایسی ہوگی کہ قرآن پڑھتے وقت قرآن میں خود کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن ہمارے رب کا پیغام ہے جو ہمارے نام آیا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے
ایک ایک آیت پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کس حد تک اتر سکا ہے۔ جب ہم کوئی کتاب یا پرچہ پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد اسے سمجھنا ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ کی رٹ لگانا۔ ہمارا یہی حال قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت بھی ہونا چاہیے۔ آج ہم قرآن پر غور نہیں کرتے، جو اصل میں شیطان کی ایک سازش ہے۔ اسی لیے ابن حبیرہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَمِن مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ تَنْفِيرُ عِبَادِ اللَّهِ مِن تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْهُدَى وَاقِعٌ عِنْدَ التَّدَبُّرِ۔ شیطان کی سازشوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو تدبر قرآن سے، قرآن پر غور کرنے سے دور رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تدبر کرنے کے بعد اسے ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے تلاوت کریں، اور اگر عربی نہیں جانتے تو اپنی زبان میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ برت کے دیکھیں، عجیب طرح سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں فارغ وقت کو مسجد میں گزاریں، اور اس کا 3 فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد میں صرف بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں اجر اور ثواب مل سکے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کے کام کر سکیں گے۔ 7 طرح کے لوگ جو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے ہیں، ان میں سے ایک ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ مسجد میں فارغ وقت بتانے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ روزے کو خراب کرنے والے کاموں سے ہم دور رہیں گے، روزے کو خراب کرنے والے وسائل سے ہم دوری اختیار کر سکیں گے۔ اسی لیے تو بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ روزہ کو خراب کرنے والے وسائل میں سے سب سے خطرناک وسیلہ جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ڈش، انٹینا، ٹی وی اور انٹرنیٹ ہے۔ آج اس نے گھر گھر پہنچ حاصل کر لی ہے، اور غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں اور بچیوں پر اثر ڈال رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے، ہمارے گھر کی عورتیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ جو کوئی بھی انٹرنیٹ کا رسیا ہے یا ڈش اور ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے میں لگا رہتا ہے، ایسا انسان صحیح معنوں میں رمضان کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے ہمیں ان وسائل کا استعمال کرنا تو ضرور ہے، لیکن ضرورت کے تحت، اور وہ بھی خیر کے کام میں۔ گلاس میں پانی پیا جاتا ہے، لیکن اسی گلاس میں ایک انسان شراب بھی پی سکتا ہے، تو آخر ہم شراب کیوں پئیں گے؟ پانی پینے کی کوشش کریں۔ انٹرنیٹ اور جدید آلات کا استعمال ہم خیر کے کام میں کریں، دعوت کے کام میں کریں، لیکن پھر بھی اگر ہم صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان وسائل کا استعمال خاص طور پر رمضان میں کم سے کم کریں، تاکہ ہمارا یہ رمضان پچھلے سارے رمضان میں سب سے بہتر رمضان گزر سکے۔ مسجد میں فارغ وقت بتانے کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم فضولیات سے خود کو بچا سکیں گے۔ فضولیات سے مقصود یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر کوئی کام کرنا، بات کرنی ہے تو ضرورت کے تحت بات کریں، کچھ دیکھنا ہے تو ضرورت کے تحت دیکھیں، کچھ سننا ہے تو ضرورت کے تحت سنیں، کھانا ہے تو ضرورت کے تحت کھائیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اعتدال کے ساتھ میں اٹھے بیٹھیں اور معاملہ کریں۔ ان 5 چیزوں میں بیکاری نہیں آنی چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ اگر بات کی، ضرورت سے زیادہ اگر دیکھا، ضرورت سے زیادہ اگر سنا، ضرورت سے زیادہ اگر کھانا کھایا، اور ضرورت سے زیادہ اگر صحبت اختیار کی، تو کسی بھی صورت میں ہم رمضان کی برکتوں سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ گویا ہمیں کان کو بھی روزہ رکھوانا ہے، زبان کو بھی روزہ رکھوانا ہے، نگاہ کو بھی روزہ رکھوانا ہے، پیٹ کو بھی روزہ رکھوانا ہے، اور دل کو بھی روزہ رکھوانا ہے۔ تب جا کر ہم رمضان کی برکتوں سے صحیح معنوں میں فیضیاب ہو سکیں گے۔ 8ویں اور آخری نصیحت ہے جو خاص ہے بہنوں کے لیے۔ عورتیں رمضان میں اپنا زیادہ تر وقت کھانا بنانے اور مختلف قسم کے پکوان تیار کرنے میں صرف کر دیتی ہیں، حالانکہ اس وقت کو بھی نیکی کام میں لگایا جا سکتا تھا۔ اس حالت میں بھی وہ ذکر کا اہتمام کر سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت سن سکتی ہیں۔ پھر کھانا بناتے وقت اگر نیت میں اخلاص ہے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہی ملے گا نا۔ اسی طرح کچھ بہنیں جب اپنے منتھلی پیریڈ میں ہوتی ہیں، شرعی عذر کی حالت میں ہوتی ہیں، تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہر خیر سے محروم ہو چکے ہیں، نیکی کا کوئی کام نہیں کرتی، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
ٹھیک ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس بات سے کس نے روکا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ سنیں، ذکر نہ کریں، توبہ اور استغفار نہ کریں، دعا نہ کریں؟ خاص کر رات کے تیسرے پہر میں ایک عورت کو چاہیے کہ اگرچہ مہینے کے ایام ہیں جاگ کر وہ اللہ کا ذکر کرے، توبہ استغفار کرے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ یہ خاص طور پر 8 نصیحتیں تھیں۔ اگر ان کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں آج سے ہی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا پچھلا رمضان چاہے جتنا بھی گزرا ہو، آنے والا جو رمضان ہوگا پچھلے سارے رمضان میں سب سے بہتر رمضان گزرے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔